قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو پہلے اور گھر والوں کو دوسرے درجے پہ۔ ساری دنیا کی فکر بعد میں، پہلے ہم سدھریں پھر اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس میں بھی حکمت ضروری ہے۔ کئی لوگ ایسے اس میں افراط و تفریط میں مبتلا ہے، کئی جو افراط میں مبتلا ہیں اصلاح کے کام میں بہت زیادہ سختی کر دیتے، بہت زیادہ سختی، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا، گھر والے ان سے ناراض ہو جاتے۔ اور بعض ایسے ہیں بہت ہی نرمی اپنے گھر والوں سے، مداہنت کہتے ہیں اس کو، ان کی غلطی بھی دیکھے تو انجان مار دیتے۔ بچی بے پردہ ہے، نہیں بولتے، بے ادبی کر رہے ہیں گھر میں، نہیں بولتے، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بچے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، باپ بچوں کو نہیں بولتا، ماں نہیں بولتی۔ اسی طرح مہمان کوئی آئے تو ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، خیال کرتے نہیں بولتے، انجان مار دیتے۔ گھنٹوں گھروں میں ٹی وی چل رہا، بچے بیٹھے ہوئے، کارٹوناں چل رہے ہیں، چھوٹے بچے فونا لے کے نہیں روکتے۔ تو یہ سب جو خرابیاں پیدا ہو رہی، مداہنت نرمی کی وجہ سے ہو رہی۔ تو اس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بہت زیادہ سختی بھی نہیں، بہت زیادہ نرمی بھی نہیں، حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کی اصلاح۔ اور بڑوں کا کام ہے مرے دم تک اپنے چھوٹوں کو، اپنے گھر کے لوگ تو ہیں ہی، ان کو بولنا ہی ہے۔ کوئی ہمارے گھر کے نہ بھی ہوں تو بزرگ لوگوں کا کام ہے یہ۔ بزرگ بولے تو ہم جس عمر میں بھی ہم سے چھوٹوں کے ہم بزرگ ہیں، لوگ بزرگ بولے تو لمبی داڑھی، سفید ہو جانا، زلفا ہو جانا، جھک کے چلنا، ایسا سمجھتے ہیں۔ ہر ایک چھوٹے سے بڑا ان کا بزرگ ہے، تو چاہیے کہ بزرگ یہ دکھائیں۔ اب ہم بڑے ہو جا رہے ہیں مگر بزرگی ہم میں اس واسطے نہیں آ رہی کہ ہم دوسروں کا کبھی بھلا سوچتے نہیں، ان کی کبھی اصلاح کرتے نہیں، ہم خود سدھرے نہیں، دوسرے کو کیا سدھارنے کی ہمارے میں تمنا رہتی۔ یاد رکھو یہ جتنے صحابہ ایمان لانے کے بعد خاموش بیٹھے نہ رہے، اپنے دوسرے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ترغیب دلا کے دین اسلام میں داخل کرے۔ اور آج اہل سنت والجماعت کو تو میں کہوں گا اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ سنت صحابہ اور سنت اولیاء پہ عمل کرتے ہوئے اپنے حاشیے حلقے کے لوگوں کو اہل سنت سے جوڑتے جائیں۔ آج ہم اس طرف توجہ نہیں کرنے کی وجہ سے جو گمراہ جماعتیں ہیں یا جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو بھٹکے ہوئے لیکن اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھ کے لوگوں کو اپنی راہ کی طرف کھینچ کے لے جاتے 10 وقت بولتے ان کو، ہمارے آدمی کسی کو بولے میاں اگر تم کسی کو ترغیب دلاؤ کسی خیر اور بھلائی کی بات کی طرف بولتے شرماتے، انہیں ناراض ہو جا رہے ہیں، ہو گئے تو ہو گئے، اللہ رسول ناراض نہیں ہونا۔ اللہ رسول کی رضا ایک مومن کا مقصود ہوتا، ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے، سب کو منافق ہی خوش کر سکتا۔ کوشش یہ کرنا محبت سے، نرمی سے، چاہت سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، ملنے جلنے والوں کو اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ لانا، اپنے اہل سنت کے علماء سے، مشائخ سے، نیک لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ تو اس سلسلے میں ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سدھریں گے نہیں، دوسرے کو سدھارنے جائیں گے تو ہماری بات کوئی سنتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم یہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی بری ہے، بڑی سخت ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو خود کرتے نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی شخص بے نمازی ہو کر کسی کو نماز کے لیے کہے تو بندہ نماز پڑھے گا؟ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہو اور کسی کو کہے کہ سچ کہو تو انہیں سچ بولنا سیکھیں گا؟ ہم اگر اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا کے بولیں گے تم سچے بنو تو کیسے بنیں گا انہیں، ہم جبکہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے سامنے۔ ہم اگر گالی دیتے ہیں، ہم اگر جھگڑا کرتے ہیں گھر میں اور اپنے بچوں کو کہیں گے تم امن و امان سے رہو، مل جل کے رہو، ممکن نہیں۔ ہماری شخصیت ان کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے، ہے ضرور، تماشے کا نمونہ ہے، چھچورے پنے کا نمونہ ہے، سختی اور درستگی کا نمونہ ہے، دنیا داری کا نمونہ ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے، صداقت کا نمونہ ہو، دینداری کا نمونہ ہو، پاک بازی کا نمونہ ہو، امن و سلامتی کا نمونہ ہو اپنے گھر والوں کے لیے۔